الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ابویک وازواجک وآلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ اجمعین۔ حمد و صلوات کے بعد عزیز دوستو، دنیا میں کچھ کام ایسے ہیں جو انسان کی روح کو پرواز عطا کرتے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کو کرنے کے بعد انسان سوتا تو چارپائی پر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے قرب کے ذائقے عطا فرما دیتا ہے۔ دنیا کے اندر کچھ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو کر کے انسان یہ سمجھتا ہے کہ گویا میں نے بہت بڑے کام سر انجام دیے ہیں۔ انہی نیکیوں میں سے ایک نیکی ایثار کرنا ہے، یعنی اپنے مسلمان بھائی کو اپنے اوپر ترجیح دینا، اپنے مسلمان بھائی کے لیے درد دل رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی ایک خصلت کو قرآن پاک میں بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے، وہ ذرا سماعت کیجئے گا۔ فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، فرمایا وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا اگرچہ ان کو خود بھی اس چیز کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے، اگرچہ انہیں خود بھی اس چیز کی بڑی شدید ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ اپنے اوپر اپنے مسلمان بھائی کو ترجیح دیتے ہیں۔ بخاری شریف ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مہمان آ گیا اور اس نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کچھ کھانے کو دیجیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو اپنی ازواج مطہرات کے گھر میں بھیجا، فرمایا کہ جاؤ اور اگر کسی کے گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہونا تو وہ لے کر آؤ۔ وہ صحابی گئے، واپس آئے تو آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کے گھر میں سے کسی کے گھر میں سے بھی کچھ کھانے کو نہیں ملا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا کہ فرمایا عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس
فقر اختیاری کو نا میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنے انداز کے اندر بیان کیا تو کمال کر گئے۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرمانے لگے مالک کونین ہیں، ان کے دو جہانوں کے مالک ہیں، وہ مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں لیکن دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ مان لگے ان کے خالی ہاتھ میں دو جہان کی نعمتیں ہیں۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ نہیں ملا ہے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہوئے، ذرا سنیے گا، صحابہ سے مخاطب ہوئے تو فرمانے لگے کون ہے کہ جو میرے مہمان کو لے جائے اور اسے آج کھانا بھی کھلائے؟ ہے کوئی؟ فرمایا میرا خدا اس پہ رحم فرمائے۔ دعا بھی دی، فرمایا میرا خدا اس پہ رحم فرمائے۔ فرمایا کون ہے؟ جب یہ اعلان سنا تو ایک انصاری صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، میں آپ کے مہمان کو لے کے جاؤں گا، میں اسے کھانا کھلاؤں گا۔ اب یہاں پر ذرا ٹھہر کر ایک بات یہاں پر یہ ذرا سماعت کیجیے گا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی امیر آدمی نہیں تھے، بلکہ مالی لحاظ سے بہت غریب آدمی تھے، غریب آدمی تھے۔ لیکن عزیز دوستو، جو مسلمان غریب ہونے کے باوجود بھی سخاوت کرتا ہے نا، غریب ہونے کے باوجود بھی اللہ کی راہ میں مال تقسیم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایسے بندے سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ پتہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ حالت غربت میں کی جانے والی سخاوت صرف سخاوت نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ ایک قربانی بھی ہوتی ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں لے کے جاؤں گا۔ حضرت ابو طلحہ مہمان کو اپنے گھر لے گئے، جا کے بیوی سے کہنے لگے کہ میرے ساتھ نا نبی پاک کا مہمان آیا ہے، نبی پاک کا مہمان آیا ہے، تو گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ میں نے اس کے نا وہ غریب آدمی تھے تو جا کر کہنے لگے کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ بیوی کہنے لگی صرف بچوں کے کھانے کے لیے تھوڑا سا کھانا پڑا ہے، صرف بچوں کے کھانے کے لیے، اور کچھ نہیں گھر میں۔ اب ذرا سنیے گا، حضرت ابو طلحہ نے کمال کر دیا، کتنا ایثار کیا اپنے مسلمان بھائی کے لیے۔ فرمانے لگے بچوں کو نا بہلا کر بھوکے سلا دو، بچوں کو بہلا کر نا ذرا بھوکے سلا دو، اس لیے کہ مہمان مصطفیٰ کا ہمارے گھر میں آیا ہے، مہمان مصطفیٰ کا ہے، نبی پاک کے مہمان کو کھلانا زیادہ ضروری ہے۔ بچوں کو بھوکے سلا دیا گیا، بچوں کو بھوکے سلا دیا گیا۔ اب کھانا تھوڑا تھا، صرف ایک بندہ ہی بمشکل پیٹ بھر کے کھا سکتا تھا۔ تو حضرت ابو طلحہ نے نا اپنی بیوی کو بھی سمجھایا، کہنے لگے کہ جب تم دسترخوان پر کھانا لگا لو نا تو کسی بہانے سے چراغ بجھا دینا، اندھیری رات ہے تو چراغ بجھا دینا، اندھیرا ہو جائے گا۔ اب آپ کی بیوی نے کیا کیا؟ اب اس کا مقصد کیا تھا وہ بھی ذرا سنیے گا۔ آپ کی بیوی نے دسترخوان پر کھانا لگایا، وہ کسی بہانے سے اٹھی تو چراغ بجھا دیا۔ اب گھر کے اندر کمرے کے اندر سارا اندھیرا ہو گیا۔ جب اندھیرا ہو گیا تو حضرت ابو طلحہ مہمان سے کہنے لگے کہ کھائیے جناب، کھانا کھائیے۔ مہمان کھانے لگا تو حضرت ابو طلحہ بھی ساتھ ساتھ نا ہاتھ ہلانے لگے اور اپنا منہ بھی ہلانے لگے۔ میزبان مہمان کو بھی یہ ہے کہ گویا شاید میزبان بھی میرے ساتھ ہی کھا رہا ہے، اب اسے بھی کوئی شرمندگی نہ ہوئی، اب اسے یہ ہے کہ حضرت ابو طلحہ بھی میرے ساتھ کھا رہے ہیں۔ تو جب وہ مہمان پیٹ بھر کے کھا چکا نا، وہ رات گزاری سو گئے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں صبح کے وقت جب نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا نا، صبح کے وقت جب نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو کہتے ہیں مجھے بتانا نہیں پڑا مجھے۔ کہتے ہیں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمانے لگے ابو طلحہ تیرے رات والا کام جو تو نے کیا ہے نا، تیرا رات والا کام میرے خدا کو بڑا ہی پسند آیا ہے، میں بڑا پسند آیا ہے تیرا کام جو رات تو نے عمل کیا ہے۔ فدا نہ ہو جو نبی پر وہ بندہ کیا ہے، اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ فرماتے مجھے بتانا نہیں پڑا، حضور خود فرمانے لگے ابو طلحہ تیرا کام خدا کو اتنا پسند آیا ہے کہ خدا نے تیرے اس عمل پر قرآن پاک کی ایک آیت نازل فرما دی ہے۔
اللہ فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، فرمایا محبوب تیرے غلام اتنے پیارے ہیں کہ یہ اپنی ذات پر دوسرے مسلمان بھائی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور فرمایا محبوب یہ اتنے کمال کے تیرے غلام ہیں وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ ترجیح اس وقت دیتے ہیں کہ جب انہیں خود بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ ان کے پاس دولت بڑی زیادہ ہے تو پھر کسی کو بانٹتے، نہیں، انہیں خود بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب یہ کسی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو مشکل میں دیکھتے ہیں نا تو پھر اپنے مسلمان بھائی کو اپنے اوپر ترجیح دے دیتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں، جب بندہ مومن اخلاص کے ساتھ کوئی نیک کام کرتا ہے نا تو پھر کسی دنیا دار سے اسے ڈگری نہیں لینی پڑتی ہے، بلکہ اسے انعام خود خدا عطا فرما دیا کرتا ہے، خود خدا عطا فرماتا ہے۔ اور پھر سنیں نا، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیں کتنا بڑا یہ مجدہ ہے۔ میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ اپنی خواہش نفسانی کو روک کر اپنے کسی مسلمان بھائی کی مصیبت میں کام آتا ہے، اس کی مشکل میں کام آتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی بخشش فرما دیا کرتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کہ جو اپنے کام کو چھوڑ کر کسی دوسرے مسلمان بھائی کے کام آتا ہے۔ میرے بھائیوں، کسی کے درد کو اپنا درد سمجھنا، کسی کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھنا، اور اپنے اندر ایثار کا جذبہ رکھنا، اپنے اندر کسی کے لیے درد دل رکھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بڑا پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اور پھر سنیں کہ ہمارے دلوں کے اندر ایثار کا جذبہ کس طرح کا ہونا چاہیے، اور کس قدر ہمارے دلوں کے اندر ایثار کا جذبہ ہونا چاہیے۔ بڑی کمال کی ایک روایت ہے، لکھا ہے کہ مدینے میں ایک صحابی کے گھر میں نا بکری کی سری آئی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ شروعات کے اندر، اسلام کی شروعات میں غربت بہت زیادہ تھی، تو اب وہاں پر کسی کو گوشت مل جانا یہ بھی بہت زیادہ غنیمت کی بات ہوتی تھی۔ اب ایک صحابی کے گھر میں نا ایک بکری کی سری آئی، ان کے گھر میں آئی تو وہ جب پکانے لگے نا تو دل میں خیال آیا کہ یار میں تو پھر کسی دن گوشت کھا ہی لوں گا، لیکن یہ جو میرا ہمسایہ ہے نا یہ مجھ سے بھی زیادہ غریب ہے، تو میں ایسے کرتا ہوں اس کو دے دیتا ہوں، میں کسی اور دن گوشت کھا لوں گا، کبھی پھر خدا مجھے عطا کر دے گا پھر میں کھا لوں گا۔ اب انہوں نے نا ان کے گھر میں وہ سری پہنچا دی۔ جب ان کے گھر میں پہنچی نا تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو اکٹھا کیا، کہنے لگے کہ یار ہم تو پھر کسی دن گوشت کھا ہی لیں گے، اللہ دے ہی دے گا، کبھی نہ کبھی تو گوشت کھانے کو مل ہی جائے گا، لیکن یہ جو ہمارا دوسرا ہمسایہ ہے نا یہ ہم سے بھی زیادہ غریب ہے، اس کو زیادہ ضرورت ہے، ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ وہ دوسرے سے تیسرے کے گھر میں گئی، تیسرے نے چوتھے کے گھر میں بھیجی، چوتھے نے پانچویں نے چھٹے کے گھر میں جب بھیجی نا تو اس نے اپنے اہل خانہ کو اکٹھا کیا۔ وہ کہنے لگا کہ سنو، یہ بکری کی سری، یہ گوشت ہمارے گھر میں آیا ہے، ہم اب اس کے مالک ہیں، ہم اس کو پکا کے کھا سکتے ہیں، لیکن یہ گوشت تو ہمارے گھر میں آ گیا ہے، گوشت تو کبھی نہ کبھی گھر میں آ ہی جائے گا، لیکن نیکی کا موقع کبھی کبھی ہاتھ آتا ہے، نیکی کا موقع کبھی کبھی ہاتھ آتا ہے۔ اب اس نے کیا کیا، اب اس نے وہ جو پہلا گھر تھا نا انہوں نے اس کے گھر میں وہ سری بیچ دی گوشت کی۔ تو روایت میں لکھا ہے کہ جب ان کے گھر میں یہ سری پہنچی نا بکری کی تو انہوں نے دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو وہی سری تھی بکری کی جو میں نے فلاں اپنے دوست کے گھر میں بھیجی تھی، یہ میرے گھر میں کیسے آ گئی؟ اب انہوں نے ساری معلومات لی تو انہیں پتہ چلا کہ یہ تو مجھ سے بھی زیادہ کوئی نیکی کا جو ہے وہ نیکی کا جذبہ رکھنے والے لوگ ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی بیوی کو کہا، کہنے لگے کہ اب ایسے کرو کہ اس سری کو پکاؤ، اس گوشت کو پکاؤ اور شوربہ زیادہ کرنا، میں آج اس کو اکیلا نہیں کھاؤں گا بلکہ ہم ساتوں گھر مل کے آج اس کو کھائیں گے، ہم ساتوں مل کے اس کو کھائیں گے، اکیلا نہیں کھاؤں گا۔ میرے دوستو یقین کریں کہ اگر ایثار کا جذبہ اس طرح کا ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے نا تو پھر بہت ساری غربت خود بخود ہی ختم ہو جائے گی۔
اگر اس طرح کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر، ایک بزرگ نا بڑی کمال کی بات کہا کرتے تھے، بڑی کمال کی بات، وہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا اگر خدا تمہیں زیادہ دولت دے نا، زیادہ مال دے، تو تم اس وقت اپنی یہ سوچ رکھو کہ اس مال کے اندر نا میرے کسی غریب بھائی کا بھی حصہ ہے، میرے غریب بھائی کا بھی حصہ ہے۔ اور فرمانے لگے اگر تمہیں اس سے اگلے مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس سے بھی زیادہ مال دینا، تو پھر تم اپنے ذہن کے اندر یہ سوچ رکھو کہ اس کے اندر میری کسی بیمار بہن کا بھی حصہ ہے، میرے اس مال کے اندر کسی میری بیمار بہن کا بھی حصہ ہے۔ اور فرمانے لگے کہ اگر تمہیں خدا پھر اگلے مہینے اس سے بھی زیادہ مال دینا، تو کہنے لگے پھر یہ سوچ رکھنا کہ میرے اس مال کے اندر نا میرے کسی غریب دوست کا بھی حصہ ہے، میرے کسی غریب دوست کا بھی حصہ ہے۔ میرے دوستوں، اگر اس طرح کی سوچ ہمارے اندر پیدا ہوگی نا، تو ہمارے معاشرے کے اندر امن بھی قائم ہوگا، اور معاشرہ دوستی کا گہوارہ بھی بنے گا، اور ہمارے معاشرے کے اندر سے مفلسی ختم ہو جائے گی اگر اس طرح کی ایثار کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگا۔ جب انسان کسی کے لیے درد دل رکھتا ہے نا، اور ایثار کا جذبہ رکھتا ہے، اور وہ کسی کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا ہے، تو جب وہ کسی کے بیٹے کو، غریب کے بیٹے کو روتے ہوئے دیکھتا ہے نا، تو پھر اس کی آنکھوں میں بھی رونا آ ہی جاتا ہے، اگر وہ اپنے سینے کے اندر ایثار کا جذبہ رکھنے والا ہو۔ بہت بڑی مثال آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں ایثار کی، ذرا سنیے گا کہ ہمیں اپنی ذات کو چھوڑ کر دوسروں کا خیال کس طرح رکھنا چاہیے۔ کثیر کتب احادیث کے اندر یہ روایت موجود ہے، ملکہ کونین، شہزادی رحمت کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ گھر کا کام اکیلی کرتی تھیں، پانی بھی بھر کے لاتی تھیں، اور چکی بھی چلایا کرتی تھی جس سے وہ آٹا جو ہے وہ بنتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پر نا نشانات بن کے ہوئے تھے، گھر کا کام کاج بھی کرنا، پھر چکی بھی چلانا، ہاتھوں پر کام کر کر کے نشان بن گئے۔ تو ایک دن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نا نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نبی پاک کی بارگاہ میں اس وقت نا کچھ غلام، کچھ کنیزیں مال غنیمت کے طور پر آئے تھے، تقسیم فرما رہے تھے صحابہ کرام میں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سیدہ فاطمہ کو ضد کر کے نا نبی پاک کی بارگاہ میں لے گیا، اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، فاطمہ کے ہاتھ پر نشان بن کے کام کر کر کے، تو یا رسول اللہ اگر کوئی کنیز، کوئی غلام مل جائے گھر کا کام کاج کرنے کے لیے، تو پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ابو داود شریف کی یہ حدیث پاک کے روایت کے الفاظ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایثار کی بہت بڑی مثال اپنے غلاموں کو عطا کی۔ فرمایا کہ جتنی دیر تک میرے اصحاب صفہ کے معاملات ٹھیک نہیں نہ ہو جاتے، وہ جو دین کی تعلیم کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا، جو میری مسجد میں رہتے ہیں، فرمایا جتنی دیر تک، فرمایا میرے اصحاب صفہ کے معاملات نہیں نہ ٹھیک ہو جاتے، فرمایا اتنی دیر تک میں کسی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا، فرمایا میں کسی طرف توجہ نہیں دوں گا۔ ایثار کا جذبہ نبی پاک علیہ السلام نے رکھا کہ جہاں پر آپ نے اپنے بارے میں سوچنا ہے نا، تو اپنے کسی غریب مسلمان بھائی کے لیے بھی سوچنا رکھ، کسی غریب دوست کے لیے بھی سوچنا ہے۔ تو دوسروں کی تکلیف کا، دوسروں کی ضروریات کا احساس بھی اپنے اندر ہمیں رکھنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ایک دن میں نا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ فاطمہ، بڑا عرصہ بیت گیا ہے، کبھی تو نے کوئی فرمائش ہی کوئی نہیں کی کھانے کے لیے کہ میں نے فلاں چیز کھانی، کبھی کوئی فرمائش ہی کوئی نہیں کی، لیکن آج مجھ سے کوئی فرمائش کر، میں جو تیری خواہش ہوگی نا میں وہ تجھے لا کر دوں گا۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ علی، اگر مجھے کھانے کے لیے ایک انار مل جائے نا تو بڑی میرے جسم کو ذرا راحت مل جائے گی، مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں بڑا خوش ہوا کہ چلے نبی پاک کی بیٹی نے مجھ سے کوئی فرمائش تو کی ہے نا، میں آج اس کو پورا کروں گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے کچھ مزدوری کی، محنت کی، تو میں نے پھر جو پیسے ملے تو میں بازار میں گیا، جا کے انار خریدا۔ تو کہتے ہیں انار خرید کر میں گھر کی طرف آ رہا تھا، راستے میں ایک سائل ملا، کہنے لگا کہ جناب بڑا بھوکا ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں دیے؟
اب وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب انہوں نے مجھ سے سوال کیا تو کہتے میں انار تو کر کوئی نہ سکا، کہتے میں نے وہی انار جو سیدہ کے لیے لا رہا تھا نا میں نے سائل کو دے دیا، میں نے سائل کو دے دیا۔ اب خالی ہاتھ، دل بھی افسردہ ہے، چہرہ بھی افسردہ ہے، گھر میں پہنچے نا تو کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بیٹی میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، میرا جب چہرہ دیکھا نا اترا ہوا تو سیدہ فاطمہ کہنے لگی کہ علی لگتا ہے کہ کسی سائل کو دے کر آگے انار، لگتا ہے کسی مانگنے والے کو دے کر آگے ہو۔ تو کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ ہاں فاطمہ لے کر تو آ رہا تھا لیکن ایک سائل آ گیا تھا، اس نے مانگ لیا تو اس کو دے دیا، میں نہ نہیں کر سکا۔ تو کہنے لگے نبی کی بیٹی مجھ سے فرمانے لگی کہ علی افسردہ ہونے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، فاطمہ کو انار کھا کے اتنی خوشی نہیں ملنی تھی جتنا رب کی راہ میں تقسیم کر کے فاطمہ کو خوشی مل رہی ہے۔ میرے دوستو ایثار کا جذبہ ہمارے اندر ہو نا، ایثار کا جذبہ اگر ہمارے اندر ہو تو ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری مفلسی ویسے ختم ہو جائے گی۔ لیکن مسئلہ یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میرے پاس جو مال ہے نا وہ شاید سارے کا سارا میرے لیے ہی ہے، حالانکہ بات اس طرح نہیں ہے، بلکہ علماء فرماتے ہیں آپ کے پاس جو مال اگر زیادہ اگر آپ کو رب نے دیا ہے نا تو آپ کا یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ اس مال کے اندر میرے کسی غریب دوست کا بھی حق ہے، میرے دوسرے کسی غریب بھائی کا بھی حق ہے، لیکن ہماری یہ سوچ نہیں ہوتی ہے۔ اب دیکھیں میں تاریخ انسانیت کی بہت بڑی مثال آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، تاریخ اسلام کی نہیں، تاریخ انسانیت کی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور میں کہتا ہوں بلکہ قیامت تک کے لیے آپ کو اس طرح کی مثال کبھی نہیں ملے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے نا تو نبی پاک نے مہاجرین کو جب انصاریوں کا بھائی بنایا، مدینے والوں کو جب بھائی بنایا، ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا، تو اب انصار جو صحابہ تھے نا، انصار صحابہ تھے، انہوں نے کمال مظاہرہ کیا، برادرانہ کمال مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جن کے پاس 2 باغ تھے نا، 2 باغ تھے، انہوں نے ایک باغ اپنے دوسرے مہاجر بھائی کو دے دیا۔ اب یہ بات میرے لیے کرنا آسان ہے، یہاں پر بیٹھ کر آپ کے لیے سننا آسان ہے، کوئی ایک پورا باغ کسی دوسرے دوست کو دے دینا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے کہ پکا پھلا جو ہے وہ پکا پکایا پھل ہی کسی کو دے دیا جائے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ کام کر کے دکھایا۔ اگر کسی کے گھر کے 2 کمرے تھے تو انہوں نے ایک کمرہ اپنے دوسرے مہاجر بھائی کو دے دیا اور ایک کمرہ اپنے لیے رکھ لیا، اور ایک صحابی نے حد ہی کر دی، نبی پاک نے بھائی بنایا تو وہ صحابی نا اپنے مہاجر بھائی کو اپنے گھر لے گئے، ابھی پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، وہ اس انصاری صحابی نے 2 شادیاں کی ہوئی تھیں۔ اب ذرا سنیے گا، انہوں نے 2 شادیاں کی ہوئی تھیں، وہ لے گئے اپنے گھر میں، اپنی بیویوں کے سامنے لے گئے، کہنے لگے کہ میں نے 2 شادیاں کی ہیں، میری 2 بیویاں ہیں، نبی پاک نے تجھے میرا بھائی بنایا ہے، تجھے نبی پاک نے میرا بھائی بنایا ہے، میں تجھے اختیار دیتا ہوں، یہ 2 بیویاں میری سامنے کھڑی ہیں، جس کو تو پسند کرتا ہے میں طلاق دینے کے لیے ابھی تیار کھڑا ہوں، میں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں۔ اتنا برادرانہ سلوک انہوں نے کیا نبی پاک علیہ السلام کے مہاجر صحابہ کے ساتھ۔ تاریخ انسانیت میں علماء فرماتے ہیں کہ آج تک قیامت تک کے لیے اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملے گی کہ مہاجرین صحابہ کے ساتھ جو انصار صحابہ نے جو ہے وہ سلوک کیا ہے۔ تو میرے بھائی ایثار کا جذبہ، اور پھر دیکھیں غزوہ تبوک میں نا کچھ صحابہ کرام زخمی ہو گئے، تو ایک صحابی فرماتے کہ میں نا زخمی صحابہ کو پانی پلانے کے لیے آگے بڑھا، پیالے میں پانی لیا تو میں ایک زخمی صحابی کے پاس گیا، میں نے کہا کہ جناب یہ پانی پیجئے، تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے پیالہ بھی منہ کے قریب ان کے گیا تھا، اب ذرا تصور کیجئے گا، اب دیکھیں نا کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اگر کوئی جو ہے وہ چند بندے بیمار پڑے ہوں تو ہر کسی کو یہی خواہش ہوگی کہ پہلے مجھے ہسپتال لے کے جایا جائے، لیکن نبی پاک کے صحابہ نے کس طرح ایثار کا مظاہرہ کیا، کس طرح ان کے دلوں کے اندر درد دل تھا اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے۔ کہتے ہیں کہ جب ان کے منہ کے قریب پیالہ گیا نا، پینے لگے پانی، تو کہتے ہیں قریب سے دوسرے صحابی کے نا کراہنے کی آواز آئی، تو اسی وقت انہوں نے پیالہ دور کر دیا، کہنے لگے کہ مجھے زیادہ ضرورت نہیں، میرے اس بھائی کو زیادہ ضرورت ہے پانی کی، جاؤ پہلے اسے پانی پلا کر آؤ۔ اس صحابی کہتے میں بڑا حیران ہوا، کہتے میں ان کے پاس گیا، ان کے منہ کے قریب کیا تو پھر کہیں سے آواز آئی کراہنے کی، درد کی آواز آئی، تو انہوں نے بھی پیالہ دور کر دیا، کہنے لگے کہ نہیں پہلے میرے اس زخمی بھائی کو پانی پلا کر آؤ۔ کہتے اس طرح تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6ویں، 7ویں صحابی کے پاس گیا، کہتے جب میں ان کے قریب گیا
تو کہتے انہوں نے بھی مجھے یہی کہا کہ نہیں پہلے فلاں صحابی کو پانی پلا کر آؤ. کہتے کہ جب میں ان کے قریب گیا نا، جب ان کے پہلے کے قریب گیا تو کہتے میں نے جب ان کو پانی پلانے کے لیے ان کے قریب ہوا تو ان کی روح کف سے انسری سے پرواز کر چکی تھی، وہ شہید ہو چکے تھے. کہتے میں بھاگ کر دوسرے کے قریب گیا، دوسرا بھی شہید ہو چکا تھا، تیسرے کے پاس، چوتھے، پانچویں کے پاس گیا، کہتے سبھی کے سبھی انتقال کر چکے تھے. وہ صحابی کہتے کہ پیالہ میرے ہاتھوں میں پانی کا بھرا رہا، لیکن سارے صحابی کہتے ایثار کا جذبہ کرتے ہوئے دنیا سے انتقال کر گئے. بھائیو اس طرح کا کہ زخموں کے وقت بھی انہوں نے ایثار کا مظاہرہ کیا. اور میں یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا، ایک غریب آدمی تھا. اب ذرا اس بات کو بھی ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. ایک غریب آدمی، اس نے اپنے رکشے کے پیچھے نہ لکھوایا ہوا تھا کہ جو بوڑھے حضرات ہیں اور جو بیمار حضرات ہیں جو کرایہ نہیں دے سکتے اور جو زیادہ مالدار نہیں، جن کے پاس کرایہ نہیں ہے، وہ بس صدقے دل کے ساتھ مجھے یہ کہے کہ میرے پاس کرایہ نہیں ہے تو میرے رکشے پہ بیٹھ جائے، میں ان سے کرایہ نہیں لوں گا. انہوں نے اپنے رکشے کے پیچھے لکھوایا ہوا تھا. تو ایک کسی نے پوچھا کہ جناب یہ آپ نے جذبہ کہاں سے لیا، یہ سوچ کہاں سے پیدا ہوئی؟ اب غریب کا دکھ تو غریب سمجھ سکتا ہے نا، جس نے جو ہے وہ ہمیشہ پیسوں میں کھیلتا رہا ہے جناب، تو اس سے کیا پتہ ہے الا ماشاء اللہ. وہ کہنے لگا کہ جناب میں ہوں غریب اور مجھے پتہ ہے کہ غریب کا درد کیسا ہوتا ہے، کہ جب غریب کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ اس کے دل کے اندر کیسے ابال اٹھتے ہیں، مجھے پتہ ہے. پھر اس نے جو دوسرا سوال کیا نا، اس نے ہلا کے رکھ دیا. اس نے کہا جناب یہ رکشہ آپ کا اپنا ذاتی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، رکشہ میں کرائے پہ چلاتا ہوں، کرائے پہ چلاتا ہوں. اس نے کہا پھر یہ آپ کے گھر کے معاملات اور پھر جو مالک جو ہے وہ رکشہ ہے اس کو جو کرایہ دینا ہوتا ہے، جو رکشے کا مالک ہے، یہ کہاں سے ساری ضروریات پوری ہوتی ہیں؟ اس نے کہا صاحب میں کون ہوتا ضروریات پوری کرنے والا، میرا خدا میری ساری ضروریات کو پورا کر دیا کرتا ہے. اس نے کہا میرے رب کا میرے اوپر کرم اتنا ہے، میں کبھی اپنے گھر کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا ہوں، کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا ہوں. کبھی کئی بار ایسے ہوا ہے کہ کبھی جو ہے وہ دن میں کئی بار میرے پاس غریب حضرات آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کرایہ نہیں ہے، میں ان کو لے کے جاتا رہا ہوں. لیکن کہتے کہ جب رات کو جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے رزق کا بندوبست خود فرما دیا کرتا ہے. میرے بھائیو اگر اس طرح کا ایثار کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر ہو نا تو معاشرے کے اندر مفلسی ختم ہو جائے گی. نیک اور درد دل رکھنے والے لوگ دنیا کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں لیکن تھوڑے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ میرے محبوب کے صحابہ کی یہ خصلت ہے کہ وہ اپنے اوپر اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو ترجیح دیا کرتے ہیں. وہ اگر اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو ضرورت مند دیکھتے ہیں نا تو وہ اپنی ضرورت کو بھول جاتے ہیں، وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں. میرے بھائیوں اپنے دلوں کے اندر حضرت اقبال علیہ الرحمہ نے اسی لیے یہ بات کہی ہے نا، یہ جزوی لحاظ سے بات ہے تو بڑی کمال کی بات ہے. حضرت اقبال فرماتے ہیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. یہ کروبیاں یہ فارسی کا لفظ ہے، فارسی میں فرشتوں کو کروبیاں کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ورنہ یہ درد دل رکھنے کے لیے خدا نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، ورنہ رب کی عبادت کے لیے تو فرشتے بڑے زیادہ تھے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے واسطے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں دین پر صحیح طریقے سے عمل کرتے ہوئے دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.